السلام علیکم دوستو، میں آپ کے ساتھ عادل تنویر۔ سعودی ایئر لائن کا ایک نیا اعلان سامنے آیا ہے کہ اب جدہ سے مکہ کے لیے بھی پروازیں چلا کریں گی۔ اس ویڈیو میں اس پوری تفصیلات کے ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ کیا حج اور عمرہ اور یہ جو دیگر سفر ہے اس کے اندر جتنی یہ سہولیات آ رہی ہیں، کیا اس سے حج کی وہ روحانیت، حج کی وہ یکسوئی یا اس کے اندر وہ جو لطف آتا ہے کیا وہ برقرار رہ پائے گا؟ ہم اس پہ ضرور آگے چل کے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ سعودی ایئر لائن نے اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم اب جدہ سے مکہ کے لیے بھی پروازیں چلائیں گے، اور یہ ممکن ہوگا ایک ایئر ٹیکسی کے ذریعے۔ جرمن کمپنی سے معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ سعودی ایئر لائن نے 100 ٹیکسی کا آرڈر دے دیا ہے۔ یہ ایئر ٹیکسی پوری طور پہ الیکٹرک ہوگی، چارج ہو کے یہ پرواز کرے گی اور جدہ سے مکہ کے درمیان سفر کرے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جدہ سے مکہ جاتے ہوئے تقریباً اپنے ہوٹل پہنچتے تک انسان کو جلدی سے جلدی بھی ہو تو 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، کیونکہ ایک تو راستہ ہے، پھر مکہ کے اندر بھی ٹریفک جام اکثر ہوتی ہے، اپنے ہوٹل تک پہنچتے ٹائم لگ جاتا ہے، اور جو بسوں وغیرہ پہ آتے ہیں ان کو تو اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ایئر ٹیکسی ہے یہ جدہ ایئرپورٹ سے آپریٹ کرے گی، یعنی ادھر حاجی اپنے جہاز سے اترے، امیگریشن کی کارروائی ادھر ہی مکمل ہوئی تو اس کے بعد وہ اس ایئر ٹیکسی میں بیٹھیں گے، اور یہ ان کے ہوٹل کی چھت کے اوپر یا کہیں بھی کھلی جگہ پہ اس کے اسٹاپ بھی بنائے جائیں گے، وہاں یہ لینڈ کرے گی اور پھر وہاں سے مسافر اپنے ہوٹل میں بآسانی پہنچ جائے گا، اور شاید اس میں کوئی 1 گھنٹے کا وقت بھی نہ لگے۔ اس ٹیکسی کی سپیڈ کے متعلق بتایا گیا کہ یہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکے گی، اور اس کے اندر 4 سے 5 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ ابتدائی طور پہ 100 ٹیکسی آرڈر کی گئی ہے جرمن کمپنی کو، پھر اس کو مزید بڑھایا جائے گا، اور صرف جدہ سے مکہ فلائٹ کے لیے ہی استعمال نہیں ہوں گے، بلکہ حج کے دوران حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے بھی اس ٹیکسی کو استعمال کیا جائے گا۔ اور یہی وہ جگہ ہے، یہ پوائنٹ ہے جس کو سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ حج تو ایک مشقت، جسم کو تھکا دینا اور پیاس کا لگنا اور جسم کے اندر تھکاوٹ کا آنا، تو اسی پہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا بڑا ایک قلبی تعلق جڑتا تھا۔ یعنی جس طرح اللہ نے، دیکھیں نا، اللہ رب العزت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ آئیے، خانہ کعبہ کو ہاتھ لگائیے، چوم کے 2 نفل پڑھیے تو آپ کا عمرہ ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک مشقت رکھی ہے کہ آپ چکر لگائیں گے کعبہ کے ارد گرد، اور اس کے بعد صفا مروہ پہ دوڑیں گے، تو اس کی اندر انسان تھکتا ہے، اور جب تھکا ہوا جسم اور پاؤں کے اندر بھی کہہ لیجئے کہ درد ہو رہی ہو، وہ دعا کرتا ہے نا، تو اس کا پھر ایک اور ہی تعلق ہوتا ہے اللہ سے۔ اب ہو یہ گیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی، وہاں مسجد الحرام میں بھی اور حج میں بھی الیکٹرک گاڑیاں آ گئی ہیں، تو لوگ طواف بھی اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر صفا مروہ اس پہ کرتے ہیں۔ اب جو لوگ بیچارے بوڑھے ہیں ان کے لیے تو سمجھ آتا ہے کہ وہ کریں، جوان لوگ بھی اچھے خاصے جو چل سکتے ہیں وہ بھی ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمرہ کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایئر ٹیکسی سروس جو پہلے تو جدہ مکہ سے ہوگی آپریٹ، اور اس کے بعد اگر حج پہ بھی آئی تو اس کو پھر پیسے والے لوگ ہی افورڈ کریں گے، لیکن اگر جوان بھی اسی کو افورڈ کرنے لگ جائیں اور کوئی مشقت ان کے جسم پہ باقی نہ رہے تو وہ حج بھی کیا حج ہوگا؟ یعنی آنیسٹلی اگر بیمار بندہ ہے تو اس کو تو سہولت دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی بیمار نہیں ہے، وہ امیر ہے یا غریب، اس کو اپنے جسم کو مشقت میں ڈالنا چاہیے، اس کو جتنا ہو سکے پیدل سفر کرنا چاہیے۔ اب یہاں تو 5 سٹار قسم کے حج آ چکے ہیں، 5 سٹار قسم کے عمرے، اس میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ گاڑی جو ہے ہوٹل اتارتی ہے، پھر ہوٹل سے گاڑی ہے حرم کے لیے، حرم میں پھر الیکٹرک گاڑیاں ہیں، اور پورا سفر یوں ہو جاتا ہے کہ بندے کو شاید پورے سفر میں 200-300 میٹر بھی نہیں چلنا پڑتا۔ تو خیر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو نہ اپنائیں، لیکن جو بیمار ہیں یا کہہ لیجئے کہ جو روپے پیسے والے ہیں وہ اس کو اویل کریں گے، کیونکہ یہ ٹکٹ بہت مہنگی ہونے والی ہے۔ یہ عام فلائٹ ٹکٹ کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ یہ 4-5 بندوں کے لیے اگر ایک ایئر ٹیکسی جا رہی ہے تو اس کی اچھی خاصی قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی۔